بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں عابد کمالوی اور آپ دیکھ رہے ہیں نیا پنجاب ٹی وی یوٹیوب چینل۔ اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث شریف نظر آئی، اگر تمہارے ہاتھ میں بیج ہے اور اس کو بونے لگے تھے کہ خبر ملی قیامت آنے کو ہے اور ہر چیز فنا ہو جائے گی، تو بھی اس بیج کو بو دو۔ اور پھر جو مومن بھی درخت لگائے گا، جب تک انسان، پرندے، جانور اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، اس کے حق میں صدقہ جاریہ ہوگا۔ کیا جادو اثر تھا ان الفاظ میں کہ فیصلہ کرتے پھر دیر نہ لگی اور ضمیر نے مخاطب کیا، اٹھو، نکلو آفس سے اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کو زندہ کر دو، لگاؤ اپنے ہاتھوں سے مرنگا، عام کر دو یہ کرشماتی پودا اپنے دیش میں۔ مت انتظار کرو اس وقت کا جب غذائی قلت ہو جائے اور کوئی انگریز، جاپانی، امریکی خیرات کے ساتھ پروفیسر بھیجے جو تیرے ہی وطن کے پودے کا تیرے ہم وطنوں کو تعارف کروائے، اس سے پہلے کہ کوئی عیسائی چرچ فوگلی کو بھیجے۔ اٹھو، ہمت کرو، اس قوم نے تم پر لاکھوں روپے خرچ کر کے ساری دنیا گھما کے پروفیسر بنایا ہے، پھر طلباء سے، ساتھی اساتذہ سے، گھر میں، کلاسوں میں، کانفرنسوں میں، ای میل، فیس بک، جب جیسے اور جہاں ممکن ہوا مرنگا، جسے ہم سوہانجنا کہتے ہیں، کا تعارف شروع کر دیا کہ یہ میرے دیش کا پودا ہے۔ پاکستان کے زیادہ تر علاقوں میں بتدریج ختم ہو رہا ہے، لیکن جنوبی پنجاب میں اگرچہ سوہانجنا عام ہے، مگر اس کا استعمال صرف اس کے پھولوں کا لذیذ سالن اور جڑوں سے مولی کا اچار بنانے تک محدود ہے۔ لوگوں کو اس کے غذائی، چارے، طبی اور دوسرے فوائد کا علم ہی نہیں۔ یہ پودا اس خطے سے پوری دنیا میں پھیلا اور کرشماتی پودا کے نام سے مشہور ہوا۔ اسے ناسا یعنی امریکہ کے قومی ادارے نے 21ویں صدی کا پودا قرار دیا۔ اس کے پتوں میں وٹامن اے گاجر سے 4 گنا، وٹامن سی مالٹے سے 7 گنا، پروٹین دہی سے 2 گنا، کیلشیم دودھ سے 2 گنا، پوٹاشیم کیلے سے 3 گنا زیادہ ہوتی ہے، جبکہ کینسر، ٹی بی، ہیپاٹائٹس، شوگر وغیرہ سے بچاؤ کے لیے بے شمار اینٹی بائیوٹک، اتنی الرجک اور دیگر ادویاتی اجزاء پائے جاتے ہیں۔ اس کے بیج کا تیل زیتون کے تیل کی طرح بہترین کھانے کا تیل ہے۔ اس کے پھول اور پھلیاں غذائیت سے بھرپور اور لذیذ ترین سبزیاں ہیں۔ سوہانجنا کے پتوں کے عرق فصلوں پر سپرے کرنے سے پیداوار 40% تک بڑھ جاتی ہے اور موسمی اور فضائی سختیوں کے خلاف قوت مدافعت بھی بڑھ جاتی ہے۔ اس کو چارے کے طور پر استعمال کرنے سے جانوروں کا دودھ 30 سے 40% تک بڑھ جاتا ہے اور انہیں کسی قسم کے کھل بنولا کی ضرورت نہیں رہتی۔ اس کے بیج سے پینے کا پانی صاف کیا جاتا ہے، جس سے بیشتر جراثیم مر جاتے ہیں، مٹی اور نقصان دہ دھاتیں نیچے بیٹھ جاتی ہیں۔ ترقی یافتہ دنیا میں سوہانجنا سے قدرتی غذائی ٹانک، انرجی ڈرنکس، ادویات اور میک اپ کا سامان بنایا جاتا ہے۔ اس کے تیل سے گاڑیوں کا ایندھن بھی بنایا جا رہا ہے، جبکہ غریب ملکوں میں اس کے خشک پتوں کا سفوف غذائی کمی کو پورا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ وہ سینیگال میں فوگلی نے کیا تھا۔ ہر کسی نے حیرت سے سنا اور پھر حدیث پاک کو سن کر سنت کو زندہ کرنے ہمارے ساتھی بنتے چلے گئے۔ چند ہی ہفتوں میں فیس بک پر ایک بڑی تعداد میں رضاکار مل گئے۔ طالب علموں نے ہمارا بھرپور ساتھ دیا۔ مرنگا فار لائف
नामी तंजीम मार्ज़ वजूद में आ गई। पाकिस्तान भर की ज़री यूनिवर्सिटीज़ रिसर्च अदारों में सुहाजना का चर्चा शुरू हो गया। हमारे अलावा बेशुमार साइंसदानों ने इस पर काम शुरू कर दिया। कॉन्फ्रेंसों, यूनिवर्सिटियों, अदारों, कॉलेजों और स्कूलों में मुझे सुहाजना के तारुफ़ के लिए बुलाया जाने लगा और तंजीम के रज़ाकारों में इजाफ़ा होता चला गया। चंद हफ्तों में मुल्क भर से इतना बीज इकट्ठा हो गया कि संभालना मुश्किल हो गया। तंजीम के कारकुनों ने हज़ारों की तादाद में पनीरी तैयार कर दी और पूरे मुल्क में इसकी सप्लाई जारी कर दी। रोज़ाना बेशुमार तालिब इल्म, ज़रई साइंसदानों, ज़मींदारों और आम लोग हमसे रब्ता कर रहे थे और इसके बारे में मालूमात हासिल कर रहे हैं और कर रहे थे। हमारी तवक्कुआत से कहीं बढ़कर तलबा व तालिबात और हर तबक़े फ़िक्र के लोग इसमें शामिल हो रहे थे और सुहाजना के बारे आगाही हो रही थी। जो काम फोगली ने सेनेगाल में लाखों डॉलरों में 1997 से 2004 में किया था, मेरे सोने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मतवालों ने 1 रुपया किसी से मांगे बगैर रज़ाकाराना तौर पर सिर्फ 3 महीनों में उससे बढ़कर कर दिया। इंशाअल्लाह चंद बरसों में सुहाजना पाकिस्तान के हर घर में मौजूद होगा और हर पाकिस्तानी इसके फ़वाइद से भरपूर मुस्तफ़ीद हो रहा होगा। सामीन व नाज़रीन, आपने ये एक कहानी के अंदाज़ में सही, लेकिन ये जो अल्फाज आपने सुने हैं, जो आपके सामने सुहाजना के फ़वाइद मैंने पेश किए हैं, ये पाकिस्तान के एक अजीम साइंसदान, दुनियाए इस्लाम के साइंसदान और ज़री यूनिवर्सिटी के साबिक़ डीन राना मोहम्मद इशफ़ाक़ तमग़े इम्तियाज़, जो डीन भी रहे हैं वो वहाँ पे ज़री शोबा के, अगरचे अब डॉक्टर मोहम्मद इशफ़ाक़ राना इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनकी सुहाजना को ज़्यादा से ज़्यादा पैदा करने की तहरीक पर उनके हाथों, उनके शागिर्दों और साथियों के हाथों से लगाए हुए सुहाजना के पौधे मखलूक खुदा के लिए ग़िज़ा और शफ़ा का काम कर रहे हैं। बिलाशुबा ये सदका जारिया है जो डॉक्टर इशफ़ाक़ मरहूम के रूहानी दर्जात को बुलंद करता जाएगा। अल्लाह करीम उनकी लहद को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दे। हाज़रीनों, नाज़रीनों, सामईन, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल नया पंजाब TV को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का बटन दबाकर आइंदा आने वाली वीडियोस देखने को यकीनी बनाइए। बहुत बहुत शुक्रिया।